میں ایک مسلمان ہوں، میں دنیا سے نفرت نہیں کرتا لیکن دنیا مجھے نفرت سے دیکھتی ہے۔ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں لیکن لوگ مجھے دیکھتے ہی ڈر جاتے ہیں۔ کیا سر پہ ٹوپی پہن لینے سے، چہرے پہ داڑھی رکھ لینے سے میں ٹیررسٹ بن جاتا ہوں؟ نہیں، میں صرف ایک انسان ہوں، لیکن دنیا نے مجھے مسلمان کہہ کر الگ کر دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں اس پوائزن کی جو صرف ٹی وی چینلز یا پولیٹکس تک لمیٹڈ نہیں ہے، اسلاموفوبیا۔ لیکن صرف بات نہیں کریں گے، ہم جانیں گے اس کا اثر، اس کی ہسٹری، دنیا اور انڈیا کے اندر اس کا رنگ، اور سب سے امپورٹنٹ، ایک مسلمان کیا کرے۔ اسلاموفوبیا ایک ڈر، ایک نفرت، ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو اسلام اور مسلموں کے لیے رکھی جاتی ہے۔ صرف ایک سوچ نہیں، ایک سسٹم ہے جس میں میڈیا، پولیٹکس، سوسائٹی مل کر ایک کامن اینیمی بناتے ہیں، مسلمان۔ جب مسجدوں میں نماز ہوتی ہے تو لوگ اسے ریڈیکل گیدرنگ کہہ دیتے ہیں۔ جب کوئی مسلم یوتھ سکسیسفل ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں فنڈنگ کہاں سے آئی ہوگی، اور جب کوئی کرائم ہوتا ہے تو پھر پورے اسلام کو دوشی بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلاموفوبیا کا مطلب ہے مسلم کو سسپیکٹ سمجھنا، اسلام کو بیکورڈ یا وائلنٹ ریلیجن کہنا، اور ان کے بیسک رائٹس کو ڈینے کر دینا۔ اور سب سے دکھ کی بات، یہ صرف ورڈز نہیں بلکہ یہ زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر اسلاموفوبیا کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ آؤٹ سیٹس کے دوران 1095 سے 1291 تک کرسچن آرمی نے جیروسلم کے نام پر مسلموں کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی۔ برٹش اور فرانس کالونیل پاورز نے مسلمز کو انسیولائز دکھایا۔ 1940 سے 1950 تک فلسطین کے اندر اسرائیل بننے کے وقت سے مسلمز کی آئیڈینٹی سسپیکٹ بن گئی۔ 9/11 نیو یارک کے اندر جب ٹیررسٹ اٹیک ہوا تو پھر اس کے بدلے میں پورے اسلام کو بلیم کیا گیا، پورے اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئی، اور میڈیا نے صرف اسلامک ٹیررسٹ شبد کا یوز کرا۔ تب سے لے کر آج تک ہر مسلم اٹیک کے بعد گلٹی فیل کرتا ہے بنا کچھ کیے۔ اسلاموفوبیا ایک ویپن بن گیا ہے، اس سے پالیٹکس بھی ہوتی ہے، TRP بھی ملتی ہے، اور وار بھی جسٹیفائڈ کی جاتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں یہ پوائزن پوری دنیا کے اندر کس طریقے سے پھیل رہا ہے۔ فرانس میں حجاب بین کر دیا گیا، مسلم لڑکی اپنے دھرم کو فالو کرے تو اسے آپریسڈ کہہ دیا جاتا ہے۔ چائنا میں لاکھوں مسلمز کو ڈیٹینشن کیمپ کے اندر رکھا گیا، قرآن پڑھنا، روزہ رکھنا، ہر چیز کو منع کر دیا گیا۔ روہنگیا مسلم کے ایتھنک کلینزنگ زندہ جلا دیے گئے، بچے کو گولی سے مار دیا گیا۔ USA میں 9/11 کے بعد ہیٹس کرائم 500% بڑھ گیا۔ پاسپورٹ کے اندر اگر نام محمد لکھا ہے تو پھر آپ کو الگ لائن میں لگنا ہوگا، کیونکہ اب آپ کو سسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنس کہ اپنے بھارت کے اندر اسلاموفوبیا کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ گاندھی جی نے جہاں کہا تھا ہندو اور مسلم میری آنکھوں کے دو نور ہیں، لیکن آج ایک نور کو بجھانے کی پوری طریقے سے کوشش کری جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ موب لنچنگ ہوتی ہے، بیف کے نام پر ایک انسان کو مار دیا جاتا ہے۔ 2015 سے 2025 تک سینکڑوں مسلمانوں کے ساتھ موب لنچنگ ہو چکی ہے۔ انٹرفیتھ لو کو کانسپریسی بنا دیا گیا، جس کا نام لو جہاد سے جوڑا گیا۔ وہ ٹی وی چینل جو پرائم ٹائم پر اسلام کو ٹارگٹ کرنے والے شو بناتے ہیں، TRP پانے کے لیے اسلام کی بے عزتی کرتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ میسج فارورڈ کرے جاتے ہیں کہ مسلم پاپولیشن ڈینجر ہے، جیسے کرونا جہاد، بنگلہ دیشی انویشن، پاکستانی ٹیررسٹ، آتنکوادی، اور اس کے علاوہ جو دل میں آتا ہے وہ اسلام اور مسلمان کے خلاف بولا جاتا ہے۔ اس کا رزلٹ آتا ہے، بچہ جب اسکول میں ہوتا ہے، اس کا مسلم نام ہوتا ہے تو بچے اس سے پریشان کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، اور نوجوان انٹرویو کے اندر نام کی وجہ سے ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ برقع پہنی لڑکی کو اسکول کے اندر پیپر دینے کی انومتی نہیں ملتی ہے، اور برقع پہنی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر اس کے ساتھ چھیڑخانی، بدتمیزی اور بدسلوکی کری جاتی ہے۔ اس سے اور بھی زیادہ چیزیں ہیں جو اسلام کے خلاف پھیلائی جاتی ہیں۔ ایک اسلاموفوبیا پورا ایک مشن ہے جس کے اندر صرف یہی چیز سمجھائی جاتی ہے، یہ خالی ہندوستان ہی نہیں، دنیا کے بہت سارے ملکوں کے اندر یہ چیز چلتی ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک آدمی کرے تو پورے اسلام کو بدنام کرو، سارے مسلمانوں کو اسی شک کی نظر سے دیکھا جائے تاکہ لوگ مسلمانوں کے بارے میں برا اور غلط سوچیں، اور مسلمانوں سے دوری اختیار کریں، اور مسلمانوں کے پرتی ان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جائے۔ یہی اسلاموفوبیا کا مقصد ہے۔ لیکن ہم اس چیز کو کیسے روک سکتے ہیں اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، اس کے بھی کچھ حل ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے اس نفرت کے جواب میں جو صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہے۔ سورہ بقرہ۔ اگر کسی قوم سے نفرت بھی ہو تو انصاف پر قائم رہو، اچھی اور بری بات برابر نہیں ہوتی، بھلائی سے جواب دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی شخص یا کسی قوم سے نفرت نہیں کری،
ताइफ के अंदर जब आपको पत्थर मारे गए और वहां से निकाला गया तो भी उनके लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि दुआ करी कि अल्लाह ये मुझे जानते नहीं है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ हमारा रिस्पॉन्स क्या हो? अपने दीन को अच्छे से समझो, कुरान पढ़ो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो और अपनी जिंदगी को तकवे से गुजारो। हर मौके पर लोगों को इस्लाम की असली शक्ल दिखाओ, पीस, जस्टिस और यूनिटी, और अपने अधिकारों को समझो। कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर हर सिटीजन को बराबरी का हिस्सा दिया गया है, उसे जानिए और एसरेट कीजिए। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी सब एक हो जाओ, क्योंकि इस्लामोफोबिया किसी फिरके को नहीं बल्कि इस्लाम को टारगेट करता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन सब का यूज करो सच बताने के लिए, वायरल या व्यूज पाने के लिए नहीं। पॉजिटिव रोल मॉडल बनो, अपने अमल से लोगों के दिल जीतो। इस्लामोफोबिया खाली एक मुस्लिम का प्रॉब्लम नहीं है बल्कि इंसानियत का एक इम्तिहान है। आज अगर मुसलमान चुप रहा तो उनकी आज़ादी भी छिन जाएगी, इसलिए अपने कानूनी अधिकार को पहचानो। इस्लाम अमन का पैगाम है, नफरत का नहीं। हर मुसलमान को अपने अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सब्र, शान, शफकत लानी होगी। और अगर आप इस पैगाम से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में लिखिए मैं इस्लाम की रोशनी को फैलाऊंगा। ऐसी ही सच्चाई और डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम सच बोलते हैं। अल्लाह हाफिज।